बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में इस्तेकाम आ गया है और फी किलो कीमत 426 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 283 रुपए मुकर्रर, फार्मी अंडे 237 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया और ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 426 रुपए फी किलो की सतह पर कीमतें जो है ब्रायलर गोश्त की बरकरार रखी गई हैं। और इस हवाले से ब्रायलर ट्रेडर्स का ये कहना है कि ईद उल अजहा की आमद की वजह से जो है ब्रायलर की खपत मार्केट में कम हुई है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो मुस्तहकम दिखाई दे रही हैं और जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी कोई रद्दबदल नहीं किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 272 रुपए, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर जो है 283 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 294 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और अंडों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतों में जो है वो कोई रद्दबदल नहीं किया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अंडे 237 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बायस कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए। मलिक अहमद खान ने चार संभालते ही दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको आगाह कर रहे हैं, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बायस कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए हैं। मलिक अहमद खान ने चार संभालते ही दस्तखत किए हैं और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बायस कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए हैं और मलिक अहमद खान ने चार संभालते ही दस्तखत किए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बायस कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए हैं और मलिक अहमद खान ने चार संभालते ही ये दस्तखत किए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सूबे में पहली बार 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। किसान कार्ड के ज़रिए काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल के अलावा दीगर मरात और सहूलतें भी देंगे। हर काश्तकार की खुशहाली और ज़रई पैदावार में इजाफा अव्वलीन अहदाफ में शामिल है। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का भी असूली फैसला। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 6 एकड़ से 50 एकड़ अराजी के मालकान ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई करने के अहल होंगे। गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मुकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। पंजाब में ऑयल सीड प्रोमोशन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी। ट्यूबवेल की सोलराइजेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली बार 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल के अलावा दीगर मुराआत और सहूलतें भी देंगे। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़रा सुहेब अहमद मलक, सैयद आशिक हुसैन और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक कार का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने रूडा एरिया में अरासी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का भी हुक्म दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक कार का फैसला। इजलास में रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में आलमी मयार का एयरपोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रूडा तमाम प्रोजेक्ट्स में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इजलास में रूडा का फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने
روڈا فورسٹ ایریا میں تعمیرات پر پابندی کے قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ روڈا میں دریائے راوی کی صفائی اور دریا کا پارٹ 1000 میٹر سے زائد چوڑا رکھنے پر اتفاق۔ روڈا کی اراضی پر تجاوزات روکنے کے لیے اسپیشل پولیس فورس قائم کرنے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں سی ای او روڈا عمران امین نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے شدید نعرے بازی کی۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی چور اور ڈاکو لیڈرشپ نے 4 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس قائم مقام اسپیکر ظہیر چنڑ کی زیر صدارت تاخیر سے شروع ہوا۔ نقطہ اعتراض پر اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا کہ پولیس چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ مجھے محمود الرشید سے ملنے تک نہیں دیا گیا۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو رہائی کے فوری بعد غائب کر دیا گیا۔ تاہم صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کو کھڑی کھڑی سنائی تو ایوان میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی آمنے سامنے آ کر نعرے بازی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان بولے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی چور ڈاکو لیڈرشپ نے 4 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ ثاقب نثار کی باقیات آج بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان کے لوگ تو جیل میں جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نیازی بھی کتنا ڈرتا تھا، جیل میں جاتے ہوئے روتا تھا ان کا، آج بڑا اس کو یہ بنا رہے ہیں قیدی نمبر 804 کو۔ جناب والا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز شریف کو جب عدالت میں لایا جاتا تھا تو وہ اس طرح مسکرا کے عدالتوں کو فیس کیا ان جھوٹے کیسوں میں، ایسے لگتا تھا جیل سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رکن رانا شہباز نے کورم کی نشاندہی کر دی، جس پر قائم مقام اسپیکر ظہیر چنڑ نے اجلاس سوموار کی ساپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی نشستوں پر تقرری کے لیے 3 ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس کاشف فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سفارش کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ دوسری جانب جسٹس شاہد بلال حسن کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری دیتے ہوئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ دوسری جانب جسٹس شاہد بلال حسن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج نامزد، جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کا جج نامزد ہونے پر ساتھی ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب نے جسٹس شاہد بلال حسن کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم چنیوڑ سے حاصل کی۔ خاندان کی مشرقی افریقہ ہجرت کے باعث ثانوی تعلیم یوگنڈا سے مکمل کی۔ 1988 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انگریزی میں پوسٹ گریجویٹ کیا۔ 1993 میں پنجاب لاء کالج لاہور سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1994 میں ہائی کورٹس میں زیریں عدالتوں میں بطور پریکٹس وکالت کا آغاز کیا۔ 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکیل بنے۔ اپنی پریکٹس کے دوران دیوانی، فوجداری اور آئینی معاملات میں تقریباً 2 دہائیوں تک کثیر جہتی تناظر میں مہارت حاصل کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن قانونی پیشے کے ساتھ ساتھ شعبہ تدریس میں بھی متحرک رہے۔ 2 کتابیں بھی تصنیف کیں۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ہائی کورٹ میں انسداد اسموک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ فوڈ اتھارٹی نے 4 ماہ کے دوران ٹولنٹن مارکیٹ میں کی گئی کارروائیوں کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ عدالت عدلیہ نے عید الاضحیٰ پر مارکیٹوں کے اوقات کار بھی بڑھا دیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ میٹر لگنے سے پانی کا ضیاع کم ہو گیا ہے۔ LDA کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ LDA ہر 10 مرلے کے گھر میں گرے واٹر پلانٹ لگائے گا۔ پلانٹ سے وضو میں استعمال پانی کو دوبارہ واش رومز میں استعمال کیا جا سکے گا۔ LDA کے وکیل نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ایک خاص ہوٹل کو سیل کرنے سے روکا تھا۔ فوڈ اتھارٹی اس فیصلے کا اطلاق تمام ہوٹلوں پر کر رہی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم نے 4 ماہ میں ٹولنٹن مارکیٹ سے 46,000 کلو مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑا ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ اب مردہ مرغیوں کو محمود بوٹی میں تلف کیا جاتا ہے۔ عدالت عالیہ نے عید الاضحیٰ پر مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھا دیے ہیں۔ مارکیٹوں
ریسٹورینٹوں کو عام دنوں میں رات 12 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت مل گئی۔ ویکینڈ پر رات 1 بجے تک دکانیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 2 سال کی کوشش کے بعد اب واٹر میٹرز لگ رہے ہیں۔ قصور کی جانب پانی میں آرسینک ہے، وہاں پیدا ہونے والے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ عدالت نے وکیل فوڈ اتھارٹی سے کہا کہ ہوٹل سیل کرنے کی پالیسی کا ازسر نو جائزہ لیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے سماعت 14 جون تک ملتوی کر کے محکموں سے کارکردگی رپورٹس طلب کر لیں۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی ہے اور سرکاری وکیل کو دلائل کے لیے آخری مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ محمد خان بھٹی کا موقف تھا کہ اس سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بوگس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے، جبکہ ریکارڈ پر جعلسازی کے کوئی شواہد نہیں موجود۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوٹر جنرل کو دلائل کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل کو دلائل کے لیے آخری مہلت دے دی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی جامعہ مسجد حنیفیہ لبرٹی مارکیٹ میں کھلی کچہری، لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی جامع مسجد حنفیہ لبرٹی مارکیٹ میں کھلی کچہری۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ اور دیگر افسران موقع پر موجود تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جامع مسجد میں نمازیوں کو درپیش مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو خلا ہے اس کو کم کرنا ہے۔ ہر ہفتے کے اختتام پر لاہور کے دور دراز علاقوں میں بھی کھلی کچہری لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں، ابھی تک جتنا کرائم ہم ٹریس کرنے میں، جتنے بڑے بڑے کرائم اور ہینیس کرائم کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ سہارا ہمیں ٹیکنالوجی کا ہے، سیف سٹی کے کیمروں کا ہے۔ اس طرح کے کرمنل گینگز کے اوپر سی آئی اے بھی الگ سے کام کر رہی ہے، آپریشن ڈویژن بھی کر رہا ہے۔ تو یہ گینگ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ میں نے پنڈی میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے بندے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں، کون سامان لے کے آ رہا ہے، کس کے پاس پیسے ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کو ٹریس کر کے دیں گے۔ لاہور پولیس کی ٹریسنگ میں میرے خیال میں اس سے بہتر پولیس پورے پنجاب میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگی۔ رکشے میں شہریوں کے ساتھ وارداتیں کرنے والے متحرک گینگ کا شکار امجد خان سمیت دیگر شہریوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ میرا بھائی جو تھا کلمت چوک سے جا رہا تھا فیصل آباد، تو وہاں سے رکشہ ایک رکا، انہوں نے کہا کہ نیازی اڈے جانا ہے، تو بھائی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو آگے تھوڑا سا آگے برکت مارکیٹ سے پہلے ہی تو لڑکے چھوٹے بچے نے الٹیاں شروع کر دی میرے بھائی کے اوپر۔ سر میرے بھائی کی طرف کیا، میرے بھائی نے کہا میرے طرف کیوں سر کر رہے ہو؟ اس کی والدہ بار بار سر میرے بھائی کی طرف کر رہی تھی۔ جیسے اترا اس نے رکشہ فوراً بھگا دیا۔ بھائی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ۔ وہ اپنے کپڑے جب دے کے جب جیب پہ ہاتھ لگایا تو 4.5 لاکھ روپیہ تھے ان کے پاس، وہ سارے پیسے انہوں نے نکال دیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے مزید کہا کہ عید کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔